اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشیل چینل عظیم عملیات میں. آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اولاد کے لیے سورۃ اخلاص کا وظیفہ، یعنی کہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ ہے سورۃ اخلاص کا، اور بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے. انشاءاللہ اس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور نعمت سے آپ کو نوازے گا. جو بے اولاد جوڑے ہیں انشاءاللہ وہ عمل یہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت سے ضرور نوازتا ہے. سورۃ اخلاص کی فضیلت میں نے اپنی کچھ ویڈیو میں پہلے بھی بیان کی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے. سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اور جب اللہ کو پکارا اس سے مانگے، اللہ کو پکارے، اور جب اللہ کو پکارے اور اللہ سے مانگے تو ہماری جھولیوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا. سورۃ اخلاص کو اگر روزانہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. 10 دفعہ پڑھ لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے. ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف. اس عمل کو آپ نے مسلسل 10 دنوں تک جاری رکھنا ہے، اور 10 دنوں کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنی ہے. اب اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے؟ نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ ایک دن میں آپ نے سورۃ اخلاص کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، مگر 1000 کی تعداد کو آپ نے پورے 10 دن میں مکمل کرنا ہے. یعنی کہ ڈیلی نہیں 1000 دفعہ پڑھنی، یعنی کہ 1000 کو تعداد میں 10 دن پوری، یعنی کہ ڈیلی 100 دفعہ لگا لیں. اور پھر نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ ہر روز آپ جتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، آخر میں یہ جو دعا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے ضرور نوازیں گے. 100 دفعہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے ربی حبلی من الصالحین. ربی حبلی من الصالحین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی. یہ دعا حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے ضرور نوازے گا. وظیفے کے متعلق کچھ ہدایات ہیں، وہ آپ نوٹ فرما لیں. اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نوازیں گے. عمل میں جیسے بتایا گیا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اپنی مرضی سے عمل کا وقت آگے پیچھے نہیں کرنا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے، کس حد تک فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب ترین عمل ہے. عمل کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی. اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.